اب یہ آیت نمبر 58 اور 59 جو ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہیں، خاص طور پر جو اسلام کا نظام اجتماعی ہے اور جو سیاسی نظام ہے اس کے بڑے اہم اصول ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ایک بادشاہی نظام ہی تھا، اس کے بہت بعد تک بھی دنیا میں وہی بادشاہی نظام ہی رہا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے آج سے 200-250 سال سے جو ہے یہ جمہوریت کی باتیں چلی ہیں اور حاکمیت سلطانی جمہور کی بات چلی ہے، وگرنہ دنیا میں وہی بادشاہی نظام تھا۔ لہٰذا جب اگر کوئی خلافت بھی عطا کی گئی ہے تو وہ کسی ایسی شخصیت کو دی گئی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بادشاہی کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور جو بادشاہ کا منصب ہے اس میں یوں سمجھیے کہ تمام اختیارات جمع ہیں ایک ذات کے اندر، اور وہی جو ہے وہ حاکم بھی ہے، سیاسی حکمران بھی ہے، وہی منتظم اعلیٰ بھی ہے، اور وہی جو ہے عدالت بھی ہے، اور وہی جو ہے قانون ساز بھی ہے، مقنن بھی وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو جدید ریاست کا تصور آ چکا ہے اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک سیاسی حکومت ایک علیحدہ ادارہ ہے، مقننہ ایک علیحدہ ادارہ ہے، عدلیہ ایک علیحدہ ادارہ ہے۔ تو آپ ذرا اس روشنی میں دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس جدید دور کے اعتبار سے رہنمائی دی ہے اور اصول معین کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ اب یہاں اس منصب کی بات آ رہی ہے، ایک حکومت کا منصب ہے، اور وہ جو بھی آپ نے کسی کو حکمران بنانا ہے، اور اوپر سے نیچے تک یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، منصب ہیں، جو یہ در حقیقت امانتیں ہیں، یہ قومی امانتیں ہیں، یہ اجتماعی امانتیں ہیں، اور دنیا میں آج اس کے حوالے سے امانت کا تصور بھی پایا جاتا ہے کہ یہ قومی ذمہ داریاں ہیں، یہ در حقیقت قوم کی امانت ہیں جو جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، جواب دہ ہوتے ہیں۔ جو کسی پبلک آفس کو جو جن کی تعیناتی ہوتی ہے تو ان کی جواب دہی بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس سطح پہ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ عہدے دینے چاہیے، ذمہ داریاں تفویض کرنی چاہیے، تو قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا، اہل لوگوں کو دینی چاہیے، یعنی یہ کہ وہ اس منصب کے اہل ہوں، ان میں امانت کا وصف پایا جاتا ہو، ان کے اندر دیانت کا وصف پایا جاتا ہو، ان میں سچائی کا وصف پایا جاتا ہو۔ یہ جو صادق اور امین کی بات کی جاتی ہے اور اس پہ ہمارے ملک میں تو مذاق اڑتا ہے، اس پہ اڑایا جاتا ہے، لیکن بات سمجھیے یہ کوئی صادق و امین وہ والا نہیں ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معروف جھوٹا نہ ہو، وہ کہیں کوئی بہت بڑا سمگلر، ڈاکو، فراڈیا نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس پر کوئی ایسا جھوٹ بولنے کا الزام نہ ہو، اور اسی طرح بددیانتی کا الزام نہ ہو، کوئی اس پر کرپشن کے کیسز ثابت نہ ہو چکے ہوں، کوئی اس کے سکینڈل نہ ہوں جو پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہ کوئی صرف ہمارے ملک کا معاملہ ہی تو نہیں ہے کہ ہمارے آئین میں لکھ دیا گیا ہے تو یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ہمارے معاشرہ ایسا ہے نہیں۔ تو یہ ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پوری دنیا میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا معروف جو ہے، کوئی ڈاکو جو ہے، یا یہ کہ جس کے اوپر کوئی اس طرح کے الزامات ہوں جھوٹ کے یا بددیانتی کے، وہ کہیں کسی ایسے جو ہے عہدے پر فائز نہ ہو جائے۔ اس کے لیے معیارات پوری دنیا میں مقرر ہیں۔ باقی یہ ہمارا تو معاشرہ خیر تضادات کا مجموعہ ہے۔ جب آئین میں صادق کی بات آئے اور امین کی بات آئے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے، تو سارا میڈیا آپ کے سامنے ڈنڈورا پیٹتا نظر آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں کون سچا ہے، یہاں کون سچ بولتا ہے، یہاں سچے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں، تو یہ تو آئین میں ویسے ہی فضول لکھا ہوا ہے۔ اور کوئی اگر طارق جمیل صاحب کہہ دیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر سارے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ نے ہمیں جھوٹا بولا ہے، آپ نے معاشرے کے ہر فرد کو جھوٹا بول دیا ہے، آپ نے میڈیا کو جھوٹا بول دیا ہے۔ تو اب یہ تو خیر جو ایک جیسے جس کے پیچھے ڈول پیٹنا شروع کر دو اور ڈول باندھ لو، ایک طرف خود اقرار کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سچا نہیں ہے، تو کیوں صادق اور امین کی یہ شک رکھی ہوئی ہے آئین کے اندر؟ جب آئین کی مخالفت کرنی ہو، اسلامی دفعہ لڑتی ہے، تو اس وقت یہ چیز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اگر کوئی کہہ دے، اور یہ بھی کہ سچی بات کبھی کبھی کسی کے منہ سے ہی، جو مسلط بین لوگ ہیں ان کے منہ سے کبھی مستی میں ہی نکلتی ہے یا پھسل جاتی ہے،
وہ کوئی ارادتاً تو یہ کہنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کہہ دی تو اب سارے اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ تم نے ہمیں جھوٹا کیوں کہا، تم نے میڈیا والوں کو جھوٹا کیوں کہہ دیا، قوم کو کیوں کہہ دیا۔ تو بہرحال اصل جو مطلوب شے یہ ہے کہ کسی بھی اجتماعی ذمہ داری پر ان لوگوں کو فائز کیا جائے جو اچھے کریکٹر کے ہوں، جو اس معاشرے کے جو چنیدہ لوگ ہوں۔ تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہے بددیانت لوگوں کے سپرد نہ کرو، تو اپنی امانتیں جو ہے جھوٹے لوگوں کے سپرد نہ کرو۔ تو آج اگر یہ اختیار عوام کے پاس ہے اپنا حکمران چننے کا، تو اللہ تعالیٰ عوام کو اس بات کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ اپنا ووٹ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں کہ جو بددیانت ہے، وہ اپنا ووٹ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو خائن ہے، وہ اپنا ووٹ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں کہ جس کی اللہ کی نافرمانی کی باتیں مشہور ہیں، فاسق و فاجر ہے، تو مجرم بھی پھر وہی ہیں۔ اور یہ کہ ان کا فسق و فجور جن لوگوں کو معلوم ہے وہ اسے کھولتے نہیں، چھپاتے ہیں، تو کتمان حق کے مجرم بھی وہی ہیں۔ یہاں تو وہ اخلاق کا تقاضا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کے وہ جرائم چھپا کے رکھو اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک پبلک پوزیشن کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ تو اگر اس کے اندر کوئی برائیاں ہیں، یا تو آپ کا کوئی ایسا ادارہ ہو جو چیک کرے کہ جس کے اندر یہ برائیاں ہیں، وہ اس کو ٹکٹ ہی نہیں مل سکتا، وہ اس منصب پہ الیکشن لڑنے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا ادارہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ فعال بھی ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہو، تو پھر لوگوں پر تو آپ پابندی لگا دیں کہ اس کے خلاف کوئی بھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتا، کردار کشی نہیں ہو سکتی، اس کے کسی جرم کا بیان پبلکلی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم دیکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی اگر ایسا شخص جو بد کردار آدمی ہے، خائن آدمی ہے، بددیانت آدمی ہے، دھوکے باز آدمی ہے، وہ اگر کسی پبلک پوزیشن کے لیے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر جس کو معلوم ہے اس کا فرض ہے کہ عوام کو بتائے کہ یہ دھوکے باز ہے، اس کو تم نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہیں، با کردار لوگوں کے سپرد کرنی ہیں، اور یعنی ان اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ، صفات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت بھی ہو۔ یہی تو وہ بات تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ آپ مجھے وزارت خزانہ دے دیں، اس لیے کہ میں ایک تو امین ہوں، امانت دار ہوں، اور دوسرا حفیظ ہوں، میں اس کا اور اس کی نگرانی کر سکتا ہوں، اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، مجھے وہ کام آتا ہے کہ میں غلے کو کیسے سنبھال کر رکھوں گا۔ تو یہ دونوں جو میری اندر اہلیتیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ کام مجھے دے دیجئے۔ تو چلیں، صادق اور امین اگر بہت لڑتا ہے تو اہلیت امین اور حفیظ شامل کر لیجئے۔ ویسے تو اس پہ پھر وہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو طالوت کو ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، علم اور جسم، تو وہ یعنی کوئی یہ نہ ہو کہ وہ کوئی بیماری آ جائے، وہ خام خواہ برطانیہ میں اس کے علاج کے پیسے ہی بھرتے رہے قوم، تو وہ کوئی صحت مند آدمی بھی ہو اور وہ یعنی وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہو، علم بھی ہو، اہلیت بھی ہو اس کام کی اس کے اندر۔